اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو تم لڑو ان کے ساتھ جو تمہارے قریب میں کافر لوگ موجود ہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ یہ کافر لوگ تمہارے اندر اپنے بارے میں سختی کو محسوس کریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ یقیناً اللہ تعالی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ دروس چل رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا کے بارے میں۔ الحمدللہ 54 مقامات کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ آج کے درس میں 55 نمبر مقام کا ذکر ہے۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 122 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ہم سب کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، اے ایمان والو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، تم لڑو ان کے ساتھ جو تمہارے قریب میں کافر لوگ موجود ہیں۔ اور نمبر 2، یہ کافر لوگ تمہارے اندر اپنے بارے میں سختی کو محسوس کریں۔ اور نمبر 3، جان لو اللہ رب العزت پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اے ایمان والو جو تمہارے قریب میں کافر لوگ ہیں ان سے لڑو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو خاص طور پہ خطاب کر کے کہا، تمہارے قریب میں رہنے والے جو کفار ہیں ان سے جہاد کرو۔ تو یہ آیت جس طرح اس پہ دلالت کرتی ہے کہ کفار سے جہاد کیا جائے، اسی طرح بعض مفسرین نے اس کا یہ معنی بھی نقل کیا کہ انسان کے قریب میں اس کا نفس ہے، اسی طرح انسان اپنے نفس کے ساتھ بھی مجاہدہ کرے، اپنے نفس کے ساتھ بھی مقابلہ کرے، یہ سب سے زیادہ انسان کے قریب ہے۔ یعنی جب موقع ہو کفر کے ساتھ مقابلے کا تو کفار کے ساتھ جہاد کرے، اور جب انسان عام نجی زندگی میں رہ رہا ہو، عام معاشرتی زندگی میں ہو، تو اپنے نفس کا مقابلہ کرے اور اس کے مقابلے میں اللہ کے احکامات پر عمل کرے۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے فرمائی کہ ہونا یہ چاہیے کہ کفر کے مقابلے میں وہ لوگ تمہارے اندر سختی کو محسوس کریں۔ یعنی حکم یہ ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ معاملہ نرمی کا رکھو، ان کے ساتھ مزاج میں نرمی ہو، اور جب بات کفر سے ہو اور مقابلہ ہو تو وہ لوگ تمہارے درمیان سختی کو محسوس کریں۔ ہمارے ہاں اس کے برعکس ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بات میں سختی ہوتی ہے، ان پہ احکامات کو جب لاگو کیا جاتا ہے تو سختی کے ساتھ، اور جب کافروں سے ملا جاتا ہے تو بہت نرمی برتی جاتی ہے، جھک کے ملتے ہیں، ان سے ملنے کی تصویر کشی کی جاتی ہے، انہیں باقاعدہ اخبارات میں فیس بک میں ڈالا جاتا ہے، اور اس سفر کو اپنی زندگی کا قیمتی سفر سمجھتے ہیں جس میں وہ لوگ غیر مسلموں سے، کفار سے ملاقاتیں کریں۔ حالانکہ دین یہ کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تمہیں آپس میں محبت ہونی چاہیے، کفر کے مقابلے میں تمہارے مزاج میں سختی ہونی چاہیے۔ تیسری بات اللہ رب العزت نے فرمائی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے، متقی لوگوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ دنیا میں ایک یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے سے کہے میں مشکل میں تمہارا ساتھ دوں گا، ایک یہ ہے کہ اسے کوئی علاقے کا DSP DIG کہے میں تمہارے ساتھ ہوں، ایک یہ ہے کہ کسی کو گورنر ملک کا وزیر اعظم کہے میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن سب سے خوشبخت کامیاب وہ کہ جسے اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اللہ جس کے ساتھ ہے ساری کائنات اس کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کس کے ساتھ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا میرا تعلق صرف رنگ کی بنیاد پر نہیں، جس کا رنگ فلاں ہوگا تو میں اس کے ساتھ ہوں گا، یا کسی قومیت کی بنیاد پر یا لسانیت کی بنیاد پر نہیں ہے، اللہ کا تعلق بندے کے ساتھ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اللہ کے ہاں سب سے زیادہ برگزیدہ وہی ہوگا جس کی زندگی میں سب سے زیادہ تقوی ہوگا۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، زندگی میں تقوی ہے، اللہ کے ہاں مقام ہے۔ حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے تھے، زندگی میں تقوی تھا، اللہ نے کیا مقام عطا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں اپنے سے آگے بلال کے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ اور ابو لہب حضور کا چچا ہے، خوبصورت اتنا کہ شعلے کی مانے چہرہ چمکتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کو کام آیا، نہ اس کی بیوی بچے اس کو کام آئے۔ تو معلوم ہوا اللہ کی معیت، اللہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب پرہیزگار لوگوں کی علامت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پرہیزگار ہے یا نہیں ہے؟ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور جو کافر ہیں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ۔ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو ان کا کفر بڑھتا ہے اور ان کے کفر کی گندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو مومن کی نشانی یہ ہے جب وہ اللہ کے احکامات سنتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، اسے اطمینان اور چین اور راحت ملتی ہے۔ اور کافر کی علامت یہ ہے دین کے احکامات سن کر اس میں بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ تو خلاصہ اس 55 نمبر مقام کا 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 کفر کے مقابلے میں جہاد، اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ، کفر کے مقابلے میں سختی اور زندگی میں تقوی، تاکہ اللہ کی معیت اسے حاصل ہو۔